उन MPA साहब से कि आप PMLN से आपका ताल्लुक है। शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों आए थे और उन्होंने कहा था कि जी मैं अपने कपड़े बेच के भी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सस्ता आटा प्रोवाइड करूंगा, और आटे की पोजीशन आपने देख ली है कि उसका रेट कहाँ पे चला गया है। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, आप अपने कपड़े बेचें या ना बेचें, या आपके कपड़े कोई ख़रीदता नहीं है या उस पर एक आटे की बोरी भी नहीं आती, उसका हमें नहीं पता, लेकिन अगर 35 अरब रुपए सूबाई हुकूमत अपनी तरफ से रिलीफ दे रही है अपने सूबे के लोगों को, तो अगर वफाक को या PMLN को या PDM को इतनी ही फिक्र है इस सूबे के अवाम की, तो 35 अरब रुपए वो भी अपने से डाल दें, और ज़्यादा हम रिलीफ दे देंगे लोगों को। सिर्फ इस तरह के ड्रामे करने से यही MPA साहब, साथ में इनकी एक MPA साहिबा थी, वो आई थी, आपको याद होगा, आप सारे असेंबली में होंगे, कभी पेट के साथ पत्थर बांध के 2 रुपए या 4 रुपए डीजल महंगा होता था या पेट्रोल महंगा होता था, तो ये पेट के साथ पत्थर बांध के आते थे या साइकिल पे बैठ के आते थे, तो उस वक्त तो 2-4 रुपए रेट बढ़ता था। आज मैं पूछता हूँ PDM वालों से, जो आप महंगाई के खिलाफ मार्च करते थे, अगर 2 रुपए या 4 रुपए पेट्रोल या डीजल महंगा होता था, जो कि उस वक्त $109 पर बैरल था इंटरनेशनल मार्केट में, $109 पर बैरल था इंटरनेशनल मार्केट में, और हम लोग उस वक्त मेरे ख्याल में कोई 150 रुपए का लीटर दे रहे थे। आज इंटरनेशनल मार्केट में $70 का बैरल है, और आज ये दे रहे हैं 240 रुपए का। तो मैं ये सबसे पहले तो हमारे सूबे की जो रिक्वायरमेंट है आटे की, वो तकरीबन 50 लाख टन है साल की। 50 लाख टन हमारे सूबे में कंजम्पशन होती है आटे की पूरे साल की। उसमें से 13 लाख टन जो है वो हमारी अपनी गंदम की पैदावार होती है सूबे में, और 12 लाख टन हम ख़रीदते हैं पंजाब से या पास्को से या TCP से। मतलब टोटल जो 13 लाख हमारी अपनी प्रोडक्शन है और 12 लाख हम ख़रीदते हैं बाहर से, सूबे के बाहर से, तो ये बनता है 25 लाख। 25 लाख अपनी पैदावार है या सूबे की, या जो हुकूमत उनको प्रोवाइड करती है, और 25 लाख टन जो है वो गंदम की शक्ल में या आटे की शक्ल में पंजाब से आती है। जो लोग फ्लोर मिलों वाले ख़ुद अपनी गंदम ख़रीद के यहाँ पे उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, या दूसरे नंबर पे आटा जो पंजाब से आता है। ये एग्जैक्ट पोजीशन है हमारे सूबे की गंदम की। ज़रूरी बात यह है कि इस वक्त हमारे पास ये सबको पता होना चाहिए, जो लोगों ने एक बनाया हुआ है कि जी स्टॉक ख़त्म हो गया है, स्टॉक नहीं है। स्टॉक हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम जितना भी स्टॉक होता है, हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि हमने एक सीज़न से, परचेजिंग सीज़न जो होता है गंदम का, उससे लेके दूसरे परचेजिंग सीज़न तक हमने उसको चलाना होता है। जो हम साल की परचेज़ करते हैं उसे फिर हम डेली के हिसाब से रिलीज़ करते रहते हैं फ्लोर मिलों को। और आपके जहन में ये चीज़ रहे कि ये जो सस्ता आटा है, ये बेसिकली गरीब लोगों को, उन लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उन लोगों की सपोर्ट के लिए है, ना कि अमीरों के लिए। तो 50% कोटा यहाँ पे हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए आता है, वो पूरा करती है, और 50% हमारे सूबे की अपनी जो प्रोडक्शन है, और साथ में जो हम बाहर से लेते हैं उसकी जो क्रशिंग होती है उसके ज़रिए होती है। जो मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सूबे में गंदम के स्टॉक की कोई कमी नहीं है। मसला जो इस वक्त बना है सारा रेट का बना है, और रेट की मैं आपको वजह बता देता हूँ। पहले तो जो महंगाई है वो अगर आपने देखा होगा सिर्फ आटे में नहीं, पिछले तकरीबन साल से हर एक चीज़ में महंगाई बहुत ज़्यादा परसेंटेज से आई है। नॉर्मली तो महंगाई तकरीबन हर वक्त आती रहती है, लेकिन अगर आपने फिगर देखे हों, ये कुछ महीने में 30% तक हर एक चीज़ के रेट्स बढ़े हैं। ये अगर इसकी वजह आप देखें कि सिर्फ आटे को या गंदम को अगर फ़िलहाल आप एक साइड पे रख के सारी चीज़ों का देखें, मैटर किस पे करता है या कीमतें बढ़ती क्यों हैं? जब आपका डॉलर का रेट बढ़ता है उससे आपकी इंपोर्ट बढ़ती है, आपका तेल का रेट बढ़ जाता है, बिजली महंगी होती है,
اس کے ساتھ جتنی بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں. فار ایگزامپل اگر نانبائی کو اگر آٹا مہنگا ملے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس حساب سے روٹی بھی آگے مہنگی بیچے گا. تو اگر یہ ساری چیزیں مہنگائی اگر آپ ایڈ آن کرتے جائیں، بجلی کی، گیس کی، ڈالر کی یا باقی چیزوں کی، ٹرانسپورٹیشن کی، ہر ایک چیز میں اگر ریٹ بڑھتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ظاہری بات ہے گندم پہ اور آٹے پہ بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو ضروری چیز ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 فگرز آپ نوٹ کر لیں. پچھلے سال جو پرچیز پرائس تھی گندم کی جو کہ حکومت گندم خریدتی ہے وہ تھی 1800 روپے. پھر اس کے بعد 2100 روپے اس کا ریٹ تھا. پھر اس سال کے لیے 2200 روپے ریٹ تھا پچھلے سال. اس سال کے لیے جو ہم نے بلکہ پورے ملک نے جو ایک کمبائن فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق ریٹ رکھا 3100 روپے. 3100 روپے من کے حساب سے پنجاب حکومت، کے پی حکومت جنہوں نے بھی گندم خریدنی تھی وہ 3100 روپے کے حساب سے خریدنی تھی. گورنمنٹ آف سندھ نے یہ ایک عجیب کام کیا ہے کہ انہوں نے ریٹ مقرر کیا 4000 روپے کا. 4000 روپے کا انہوں نے ریٹ مقرر کیا. اب آپ خود اندازہ کریں کہ جو سٹاک پڑا ہوا ہے پنجاب میں وہ اگر آج یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم بیچیں گے تو وہ 3100 روپے کا بکے گا، اور اگر ہم اس کو سٹاک کر لیتے ہیں 2 مہینے بعد بیچتے ہیں تو وہ پھر 4000 کا بکے گا. یا سندھ سے بھی پرائیویٹ سیکٹر کا جو بھی گندم ہے وہ سندھ کی طرف جانا شروع ہوا ہے پنجاب سے. تو یہ بہت ان یوزول ریٹ انہوں نے بڑھایا ہے جس کی وجہ سے گندم کے ریٹ میں یہ بہت زیادہ ان یوزول اضافہ ہوا ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ جب گندم کے ریٹ میں اضافہ ہوگا تو اس کے ساتھ پھر آٹے کے ریٹ میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ ایک اور ضروری پوائنٹ ہے. ہم نے اب یہ تو میں نے آپ کو مسئلے بتائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ اس کو جو حکومت کر رہی ہے ایک اور فگر. حکومت خیبر پختونخوا آپ کو پتہ ہے چھوٹا صوبہ ہے، ہمارے فائنینشیل حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی ہم 1300 روپے کا آج تک مارکیٹ میں 20 کلو کا تھیلا دے رہے ہیں جو کہ مارکیٹ میں اس وقت 2700 2800 3000 روپے تک چلا گیا تھا، اور ہم دے رہے ہیں 1300 روپے کا. جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈپو پہ یا ڈیلرز پہ یا جو ٹرک ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، ظاہری بات ہے اگر مارکیٹ کا ریٹ اور سرکاری ریٹ میں فرق کم ہوگا تو کم لوگ وہاں پہ جائیں گے خریدنے کے لیے. لیکن جب ریٹ ایک طرف 1300 ہو اور دوسری طرف 3000 تک پہنچ جائے تو ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں سستا آٹا خریدوں، جس کی وجہ سے اس پہ رش پڑتا ہے، اس میں بد انتظامی ہوتی ہے، اس میں پرابلمز پیدا ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو 1300 روپے کا ہم دے رہے ہیں، حکومت خیبر پختونخوا 35 ارب روپے سبسڈی دے رہی ہے اپنے لوگوں کو سستا آٹا مہیا کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم مزید یہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال یہ فرق اور بڑھے گا، اگر ہم ریٹ نہ بڑھائیں اور مارکیٹ میں ریٹ بڑھتا رہے تو یہ ریٹ اور بڑھے گا. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. کل چیف منسٹر صاحب کی چیئرمین شپ میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں فوڈ سیکٹری، ہوم سیکٹری، پولیس ڈپارٹمنٹ اور باقی سارے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس تھے، جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم کل تک 5000 ٹن ڈیلی کی ریلیز کر رہے تھے. 5000 ٹن اس کو ہم آج سے بڑھا کے 30% بڑھا کے ہم 6500 ٹن ڈیلی کی ریلیز کریں گے انشاءاللہ، جس کی وجہ سے کافی حد تک یہ جو ایک بحران بنا ہوا ہے ریٹ میں آپ دیکھیں گے اگلے 2-3-4 دن میں اس میں انشاءاللہ کافی حد تک کمی آ جائے گی. پنجاب نے بھی وہ ڈیلی ریلیز کرتے ہیں 23000، انہوں نے 23000 سے بڑھا کر اس کو 26000 کیا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی آج میں نے صبح دیکھا ہے کہ ریٹ کم ہونا شروع ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ ہمارا جو انشاءاللہ یہ آج سے جو ڈیلی ریلیز زیادہ ہو جائے گی، 30% زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ ریٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. دوسری بات اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہے، میں نے کل بلکہ اس کے ایڈمنسٹریٹو اگر دیکھ لیں تو کچھ ویڈیوز آئی ہیں کہ جی افغانستان آٹا اسمگل ہو رہا ہے، کوئی ٹریلر دکھائے گئے ہیں، جس کی پھر ہم نے کل معلومات کی وہ ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے
انہوں نے پاسکو سے گندم خریدی اور وہ افغانستان بھیج رہے ہیں. وہ گورنمنٹ آف کے پی کا گندم نہیں جا رہی, نہ آٹا جا رہا ہے, افغانستان سمگل نہیں ہو رہا. وہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا آٹا ہے جو انہوں نے گندم ہے جو انہوں نے خریدی ہے پاسکو سے, اور وہ جا رہی ہے افغانستان. تو ویڈیو پہ کسی نے دکھایا, اب اس میں یہ تو پتہ نہیں چل رہا کہ کس کی گندم ہے, لیکن اس کو یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی یہ آٹا اسمگل ہو رہا ہے افغانستان. کل چیف منسٹر صاحب نے سخت انسٹرکشنز دی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کو, ڈپٹی کمشنرز کو, کہ آپ میک شور کریں کہ بالکل آٹا جب تک ہمارے صوبے کے لوگوں کو پورا نہیں ہوتا اس وقت تک افغانستان نہ جائے. اس پہ مزید سختی کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے, جتنے بھی ڈیلرز ہیں, کل یہ انسٹرکشنز ایشو ہو گئی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کو اور سارے ڈپٹی کمشنرز کو کہ جتنے بھی ڈیلرز ہیں اس میں سے بھی یہ شکایت آ رہی ہے کہ اس میں سے بھی لوگ کنٹرول پرائس پہ نہیں دے رہے ہیں, سرکاری پرائس پہ نہیں دے رہے ہیں, یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ایکچول وہ ڈیلرز نہیں ہیں لیکن کسی وجہ سے انہوں نے ڈیلرشپ لے لی ہے. تو پورے صوبے میں انشاءاللہ آج سے اس کی دوبارہ سے اسکروٹنی شروع ہوگی, اور جو بھی اس میں اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ آٹا ڈیلرز نہیں ہیں یا کہ جو مہنگا بیچتے ہیں, اس کو فوراً اسی دن ان کی ڈیلرشپ کینسل کی جائے گی. اس کے علاوہ ہم ایک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ایک ایپ بنایا ہے جو کل یا پرسوں تیار ہو گیا ہے, لیکن کل یا پرسوں میں انشاءاللہ وہ لانچ ہو جائے گا. جتنے بھی ڈیلرز ہیں وہ اس ایپ میں رجسٹر ہوں گے. ان کے پاس اگر 50 بیگز آتے ہیں یا 100 بیگ آتے ہیں دن کا, جب تک وہ پوری اس کی ڈیٹیل نہیں دیتے, شناختی کارڈ, ساتھ میں ٹیلی فون نمبر, ساتھ میں اس کا نام, اگر 50 اس کے پاس رولے ہیں یا بیگز ہیں, وہ اگر 50 بندوں کو دے گا تو وہ یہ ڈیٹیل اس ایپ میں انٹر کرے گا. اگر وہ انٹر نہیں کرے گا جس دن, اگلے دن سے اس کا کوٹا بند ہو جائے گا. اور جو نمبر پرووائڈ کیے جاتے ہیں, جو نام پرووائڈ کیے جاتے ہیں, ان کو رینڈملی کال سینٹر کے ذریعے کال جائیں گی. ان سے پتہ کیا جائے گا کہ جی آپ نے آج آٹا لیا ہے یا نہیں, کتنے بیگ لیے ہیں اور آپ کو کتنے کا پڑا ہے. تو اس میں سے بھی جو شکایت آئیں گی ان ڈیلرز کے کوٹا بھی ڈیلرشپ کینسل کر دی جائے گی انشاءاللہ. کوشش یہی ہے کہ جو حکومت کا پیسہ لگتا ہے وہ عوام کو اسی شیپ میں یا اسی جتنا آگے ان کو ریلیف ملے. لیکن میری کچھ لوگوں سے یہ درخواست ہوگی, پہلے تو جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, یا کل ایک ہمارے ایم پی اے صاحب گئے ہیں ایک گودام پہ, ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ سٹاک پڑا ہوا ہے. تو سٹاک تو پڑا ہوتا ہے گوداموں میں, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی سٹاک زیرو ہو گیا ہے. سٹاک تو پڑا ہوتا ہے لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ ریلیز ہوتا ہے ڈیلی. اگر ہم ایک ہی دن میں سارا ریلیز کر دیں, اگلے دن کیا کریں گے, اس سے اگلے دن کیا کریں گے. یہ تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے پورے سال اس کو چلانا پڑتا ہے. جو گندم ہم خریدتے ہیں اس کو پورے سال چلانا پڑتا ہے تاکہ پورے سال پرائسز اسی حساب سے چلتی رہیں. ایم پی اے صاحب گئے ہیں کہ جی یہ دیکھیں, بہرحال انہوں نے جو زبان استعمال کی وہاں پہ, زیب نہیں دیتی کسی کو بھی, گالیاں دینے سے کسی غریب کو ایک بوری آٹے کی نہیں ملے گی. اگر گالیاں دینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو بے شک وہ دے دیں, لیکن گالیاں دینے سے اور اس طرح کے حرکتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. خامخواہ لوگوں میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے, اس سے اور ریٹ اوپر جاتا ہے. میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا